ذاكر جاء بدرب قد صافا أقبل عليه ولا تطع قلبا جافا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ کا درس ہوگا۔ محترم سامعین، پہلے میں ان آیتوں کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہر آیت کا ترجمہ اور مقصد بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ سورۃ القیامہ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ قارعہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے اور اس کا بنیادی مضمون ہے اثبات قیامت۔ قرآن کریم میں ایک اہم مضمون اثبات قیامت کا ہوتا ہے۔ چار جو بڑے بڑے مضامین ہیں قرآن کریم کے، توحید، رسالت اور قرآن کریم کی صداقت اور بعث بعد الموت۔ مشرکین مکہ جیسے توحید کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، قرآن کریم کی منکر تھے، اس طرح وہ بعث بعد الموت کی بھی منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو بڑے اہمیت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ سے لے کر سورہ طارق تک یہ تمام صورتیں ایک مضمون پر چلتی ہے اور قیامت کو مختلف طریقوں سے اس میں ثابت کیا گیا ہے۔ اب آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور اس کا مقصد بیان کیا جائے گا۔ لا اقسم بیوم القیامت، اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن پر۔ یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس میں قیامت ہے۔ یوم القیامہ قیامت کا دن، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس پاکیزہ روح پر جو انسان کو ملامت کرتی ہے اعمال صالحہ میں کوتاہی پر اور گناہوں پر۔ ان دو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، ان دو چیزوں پر، قیامت کے دن پر اور نفس لوامہ پر۔ قسم کا جواب یہ ہے کہ ضرور بضرور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے حساب کتاب کے لیے۔ اور قیامت کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ
برائیاں کرتے ہیں، مظالم کرتے ہیں، ان کو پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، اور نیک اعمال کرتے ہیں لوگ، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن ان کو پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ تو ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ اس میں بروں کو ان کی برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور یہ قیامت کا دن ہے۔ اس میں نفس لوامہ کا تذکرہ ہوا۔ نفس کی ایک قسم اور ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، اس کا ذکر سورۃ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو ایمان اور طاعت پر مطمئن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کو اطمینان کی دولت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی رضا پر مطمئن ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان، قیامت کا منکر انسان، کافر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کے لیے؟ بلا، اللہ فرماتے کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہے اس بات پر بھی کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ہم جمع کریں، کہ جس طرح وہ دنیا میں تھی۔ بڑی ہڈیوں کو تو چھوڑ دیجئے، انگلیوں کے پور پور جس میں بڑے باریک باریک ہڈیاں ہوتی ہے، جس میں انسان کا کوڈ نمبر ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے، فنگر پرنٹس کا جو فارمولہ ہے وہ اس سے لیا گیا ہے، عربی میں اس کو بصمات کہتے ہیں، کہ ایک انسان کے اندر ایسا خفیہ کوڈ اللہ نے بنایا ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ تو کوڈ کے ساتھ میں جمع کروں گا آپ کو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان قیامت کے انکار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنے فسق و فجور پر قائم دائم رہے، یہ قیامت کو اس لیے نہیں مانتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ یہ قیامت کو بعید سمجھتا ہے، اور کہتا ہے قیامت کوئی نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں حیران ہو جائیں گی، اور اس چیز کو دیکھ کر جس کو یہ جھٹلا رہا تھا اس سے دہشت زدہ ہو جائیں گے، چندیا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کو جمع کیا جائے گا، دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، دونوں کی روشنی ختم کی جائیں گی، یا دونوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور اس سے ایک بڑی آگ پیدا ہوگی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، فاجر انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ جواب میں کہا جائے گا کلا لا وزر، اس دن ایسی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے کہ جس میں فاجر اور قیامت کا منکر وہ پناہ لے سکے۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اے پیغمبر اس دن لوٹنا ہوگا حساب کے لیے۔ اور پھر یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو خبردار کیا جائے گا اس دن ان اعمال پر جو اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے
جو اس نے پہلے کیے جو اس نے بعد میں کیے، یا جو اس نے کیے یا جو اس نے نہیں کیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر حجت ہے، اپنی ذات پر گواہ ہے، اس کے جوارح، اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور سورۃ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ انسان اپنے چمڑے سے کہے گا میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہے گا کہ وہ ذات مجھے بولوا رہی ہے جو ہر چیز کو گویا کر سکتی ہے۔ تو انسان کے اعضاء یہ اس کے اللہ کی طرف سے خفیہ CID ہے، پولیس ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر حجت ہے کہ اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ولو القى معاذیرا، اگرچہ یہ آزار پیش کرے، اپنی دفاع میں قسم قسم کے آزار پیش کرے، وہ آزار اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ولو القى معاذیرا، اگرچہ یہ پردے لٹکائے، ولو القى السطور، اور خلوت میں گناہ کرے، تب اس کے اعضاء اس کے ساتھ ہے جو اس پر گواہی دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا ادب بیان فرماتے ہیں، اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت مت دے قرآن پڑھنے کے ساتھ، تاکہ آپ جلدی کرے، اس خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے اللہ کے رسول ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، بے شک ہماری ذمہ ہے آپ کی سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب جبریل علیہ السلام اپنی قرات کو آپ کے اوپر مکمل کر لے تو آپ چپ کر کے اس کے قرات کو سنیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہماری ذمہ ہے اس کی تفسیر بیان کرنا اور آپ کو یاد دلانا، محفوظ کرنا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ وعدہ اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اور یہ وعدہ ہر وہ آدمی جو قرآن کے اندر مشغول ہوتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کی تفسیریں دیکھتا ہے، قرآن میں محنت کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ یاد دلاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ بس پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، اس کی فکر نہ کریں کہ یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ آپ کو یاد ہوگا، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جن لوگوں کا قرآن سے تعلق ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، گھنٹوں پڑھاتے ہیں اور وہ سب کچھ ان کو یاد ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کا وعدہ بھی ہے اور معنی کا وعدہ بھی ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ جس طرح ہم انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، قرآن کو بھی آپ کی سینے میں محفوظ کر سکتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اور اب قیامت کے انکار کا سبب جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے جس طرح تم دعویٰ کرتے ہو کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ تم تو یہ جانتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ کہ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ تکذیب کا سبب یہ ہے، قیامت کو اس لیے جھٹلاتے ہو کہ فوری طور پر ملنے والی اور جلدی ختم ہونے والی دنیا کے ساتھ تم محبت کرتے ہو،
اور محبت اس طرح کہ وہ تذرون الآخرہ، قیامت کو چھوڑتے ہو، اس کی وجہ سے قیامت کو چھوڑتے ہو۔ اب دنیا کے ساتھ محبت تو انسان کی فطرت میں ہے، محبت جائز ہے، لیکن اس طرح محبت کرنا کہ انسان قیامت کا انکار کرے، اللہ کی طاعت کو چھوڑے، حلال و حرام کو چھوڑے، اور دنیا ان کی ترجیحات میں ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو وہ ترجیح دیتا ہو، تو یہ محبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں تک یہ ترجمہ و مقصد بیان ہو گیا، باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ فيه العلوم أصلها